بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر علی ملابار کے انتظامات سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے بیک وقت دو پریشان کردہ اطلاعات موصول ہوئیں۔ والی میسور کو مختلف محاذوں پر الجھا ہوا دیکھ کر حیدر نگر یعنی بدنور کے باشندوں نے پیشوائے پونا مادھوراؤ سے خفیہ مراسلات کے ذریعے درخواست کی کہ ایک اہم ریاست کو مسلمانوں کے تسلط سے نجات دلائی جائے۔ مرہٹے تو حیدر علی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہی رہتے تھے۔ یہ موقع ہاتھ آیا تو 20,000 مرہٹوں کا ایک لشکر بڑی رازداری کے ساتھ آگے بڑھا۔ مقامی ہندو مرہٹا فوج کی رہنمائی کر رہے تھے۔ حیدر علی کے عاملوں کو اس سازش کا پتہ اس وقت چلا جب بازی ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ رات کی تاریکی کا سہارا لے کر دشمن شہر میں داخل ہوا اور جب صبح لوگوں کی آنکھ کھلی تو حیدر نگر پر مرہٹوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ والی میسور کو اپنی مملکت کے شہروں میں حیدر نگر سب سے زیادہ عزیز تھا۔ مرہٹوں کے قبضے کی خبر سن کر حیدر علی سناٹے میں آ گیا۔ ابھی وہ اس صدمے کے اثرات سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ سرنگا پٹم سے آئے ہوئے قاصد نے فاطمہ بیگم کا خط اس کے حوالے کیا۔ شہزادہ کریم شاہ تقریباً 1.5 ماہ سے تپے محرقہ میں مبتلا ہے۔ فاطمہ بیگم نے حیدر علی کے چھوٹے بیٹے کی بیماری کی اطلاع دیتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ مسلسل بخار نے اسے جام بلب کر دیا ہے۔ طبیب خاص دوائیں بدلتے بدلتے عاجز آ گیا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آپ کچھ دنوں کے لیے سرنگا پٹم تشریف لے آئیں تو شاید کریم شاہ کی طبیعت سنبھل جائے، ورنہ صبح شام کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حیدر علی نے فوری طور پر ٹیپو کو ایک فوجی دستے کے ساتھ سرنگا پٹم روانہ کر دیا اور فاطمہ بیگم کے خط کے جواب میں لکھا، صبر سے کام لو، تمہیں حالات کا علم نہیں، اگر میں سرنگا پٹم چلا آیا تو ہزاروں کریم شاہ مر جائیں گے۔ پھر میر علی رضا خان کو ملابار کا منتظم اعلیٰ مقرر کر کے خود حیدر نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حیدر علی برق رفتاری کے ساتھ حیدر نگر کے نواح میں پہنچا تو اسے یہ ناخوشگوار اطلاع ملی کہ اس کے پسندیدہ شہر پر مرہٹے قابض ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر والی میسور کے بعض فوجی افسروں نے حیدر علی کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے اور مرہٹوں کو حصار میں لینے کا مشورہ دیا، مگر نواب نے ایسے کسی مشورے کو قبول نہیں کیا اور اس نے فوج کو لے کر حیدر نگر سے چند میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ حیدر علی ان دو خبروں سے اضطراب کا شکار تھا اور راتیں بے خوابی کے عالم میں گزر رہی تھیں۔ ایک طرف اپنے زرخیز ترین علاقے کے کھو جانے کا غم اور دوسری طرف شہزادے کریم شاہ کی بیماری۔ بے پناہ محبت کرنے والے باپ نے قوم کے دوسرے بیٹوں کے غم میں اپنے بیٹے کی بیماری کو بظاہر فراموش کر دیا تھا، لیکن اب بھی اس کا دل سرنگا پٹم کے محل میں موجود تھا اور وہ غائبانہ طور پر کریم شاہ کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا، بیٹے، میں تمہاری تیمارداری کو ضرور آتا، مگر یہاں میرے دوسرے بیٹوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے، اس لیے باپ کی اس مجبورانہ کوتاہی کو معاف کر دینا۔ حیدر علی نے یہی الفاظ اپنے ایک خط میں شہزادے کریم شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھے تھے۔ سرنگا پٹم سے اب تک کئی قاصد والی میسور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اطلاع دے چکے تھے کہ شہزادہ کریم شاہ کی حالت اطمینان بخش نہیں ہے۔ حیدر علی بڑے صبر و ضبط سے پریشان کن خبریں سنتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھتا، اگر میرے پیدا کرنے والے کی یہی مرضی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے تو میں اس کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر کریم شاہ کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے تو پھر میں کیا، اگر سارا عالم مل کر بھی مسیحائی کرے تو اس کے سفر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک بار پھر تمام سیاسی مشیروں اور فوجی افسروں نے والی میسور کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے سرنگا پٹم چلے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ شہزادے کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی ایک عجیب سی خلیج باقی رہے گی۔ میں یہاں کیف و نشاط کی محفلیں نہیں سجا رہا ہوں۔ حیدر علی اپنے مشیروں سے برہم ہو گیا، میں اپنے دشمنوں سے حالت جنگ میں ہوں، محاذ کو کیسے کھلا چھوڑ دوں؟ حیدر نگر کی بنیادوں میں میرے سینکڑوں جانبازوں کا خون شامل ہے، میں اس خون کو مادھوراؤ کے ہاتھوں کیسے فروخت کر دوں؟ آپ اپنی جانثاروں کی قربانیوں کو فروخت کب کر رہے ہیں؟ ایک فوجی افسر مرزا حسین بیگ نے عرض کیا،
آپ تو شہزادے کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے حسین علی بیگ کہ میرے کتنے سپاہی اپنے گھروں سے یہ کہہ کر نکلے تھے کہ وہ بہت جلد فاتحانہ انداز میں واپس آئیں گے اور اپنے پیاروں کے روشن چہرے دیکھ کر زندگی کی نئی خوشیاں حاصل کریں گے۔ بے شک نواب بہادر، مرزا حسین علی بیگ نے اعتراف کیا۔ کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں پہنچے؟ مہینوں اور برسوں ان کے دروازے کھلے رہے۔ نواب حیدر علی انتہائی جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ ان کے بیوی بچے اور بوڑھے ماں باپ انتظار ہی کرتے رہے، مگر وہ اپنے گھروں کو لوٹنے کے بجائے دوسرے راستے پر چلے گئے۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اور کیا میں ان سے ارفع و اعلیٰ کوئی مخلوق ہوں؟ پھر میں کیوں چلا جاؤں؟ میرے سپاہیوں میں سے کتنوں کے بیٹے بیمار ہوں گے اور کتنوں کے عزیز و اقارب قبروں میں اتارے جا چکے ہوں گے۔ پھر وہ کیوں اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے؟ میرے ساتھ اس طوفانی موسم میں کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ آپ میں اور عام سپاہیوں میں بڑا فرق ہے نواب بہادر، مرزا حسین علی بیگ نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ امیر قافلہ ہیں اور ہم سب مسافر۔ اگر سالار کارواں ہی بے قرار و مضطرب رہے گا تو پھر یہ بھٹکے ہوئے مسافر کس طرح آسودہ منزل ہوں گے؟ نہیں، مجھ میں اور میرے سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیدر علی کا فطری جاہ و جلال پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ امیر قافلہ ہی نہیں جو مسافروں کے جذبوں پر اپنی ضرورتوں کو ترجیح دے۔ اور پھر حیدر نگر کے باشندے میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا عہد کیا تھا، مگر جب ان پر برا وقت پڑا تو میں صرف اپنے بچے کی بیماری کی خبر سن کر سرنگا پٹنم چلا گیا۔ نہیں حسین علی بیگ، مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اس دن سے بہت ڈرتا ہوں جب مالک حقیقی کی عدالت آراستہ ہوگی اور مجھے ایک ایسے مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا جو بندگان خدا کے حقوق کا غاصب و خائن تھا۔ جو کریم شاہ کا خالق ہے وہی اس کا مسیحا بھی ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا میر کارواں اپنے بچے کے غم میں مضطرب نہیں ہے۔ اسے حیدر نگر کے ان بچوں کا غم ہے جو مصیبت کے ان کڑے وقت میں اپنے باپ کو پکار رہے ہیں، اور مجبور باپ کھلے آسمان کے نیچے ایک جنگل میں خیمہ زن ہے۔ حیدر علی کے اس جذبے سے سپاہی اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر تمام افسر اور فوجی والی میسور کے بتائے بغیر ایک میدان میں جمع ہوئے۔ ننگے سروں کے ساتھ ان سب نے نماز ادا کی اور بڑے عاجزانہ لہجے میں شہزادہ کریم شاہ کی صحت یابی کے لیے گڑ گڑا کر طویل دعا مانگی۔ جب آخری لمحات میں والی میسور کو اپنے سپاہیوں کی اس والہانہ عقیدت و محبت کی خبر ملی تو وہ خود بھی سب سے پچھلی صف میں شامل ہو گیا۔ 5ویں دن سرنگا پٹنم سے فاطمہ بیگم کا قاصد یہ جاں فضاں خبر لایا کہ شہزادہ کریم شاہ کا بخار اتر چکا ہے اور اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے۔ فاطمہ بیگم نے شوہر کے نام اپنے اس خط میں اس واقعے کی تفصیل لکھتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ جب سرنگا پٹنم کے تمام طبیب عاجز آ چکے اور ہم سب لوگ شہزادے کی زندگی سے مایوس ہو چکے تو ایک دن سرنگا پٹنم کے مجذوب بابا عبد الرحمن شاہ ٹیپو سلطان سے ملنے کے لیے محل تشریف لائے اور فرمانے لگے، شہزادے ہم جا رہے ہیں، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ٹیپو انہیں پہچان نہیں سکا اور حیرت زدہ لہجے میں کہنے لگا، بزرگ آپ کون ہیں اور مجھ سے کس ایفائی عہد کی بات کر رہے ہیں؟ جب بابا عبد الرحمن شاہ نے ماضی کے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا تو ٹیپو انہیں پہچان گیا اور ندامت کا اظہار کرنے لگا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب آپ 7 سال پہلے وزیر اعظم نندراج کی حمایت کے باعث راجہ کرشنا کے ماتوب تھے اور سرنگا پٹنم سے دور ایک مفرور شخص کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت ٹیپو محل کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک دن بابا عبد الرحمن شاہ اس طرف آئے اور ٹیپو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، خدا جب تجھے بادشاہ بنا دے تو اس جگہ ایک شاندار مسجد تعمیر کرنا۔ ٹیپو کی اس وقت عمر ہی کیا تھی، مشکل سے 6-7 برس کا ہوگا۔ اس نے بابا کی بات نہ سمجھتے ہوئے بھی ان سے مسجد کی تعمیر کا وعدہ کر لیا۔ پھر عبد الرحمن شاہ کے جانے کے بعد ٹیپو نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا
اور میں ایک مجذوب کی بات سن کر برہم ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں پاگل کہہ کر پکارا تھا۔ کہاں ایک ماتوب فوجی افسر کا بیٹا اور کہاں بادشاہت کا قصہ۔ یہ بات کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا تھا، مگر 7 سال بعد جب اللہ نے آپ کو والی میسور بنا دیا تو عبد الرحمن شاہ کی گفتگو بڑی معنی خیز معلوم ہوئی۔ میں نے ان سے اس غائبانہ گستاخی کا ذکر کرتے ہوئے معافی مانگی تو وہ کہنے لگے، پاگل کو پاگل کہنا کوئی جرم نہیں ہے بیٹی، پھر کس بات پر ندامت ہے اور کس گناہ کی معافی مانگ رہی ہو؟ آخر میرے بہت اصرار کے بعد عبد الرحمن شاہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر جب ٹیپو کو اس کا وعدہ یاد دلا کر واپس جانے لگے تو میں نے کریم شاہ کی بیماری کا ذکر کیا۔ بابا نے ایک نظر کریم شاہ کو دیکھا اور پھر بڑے غضبناک لہجے میں بولا، یہ سرکاری طبیب بڑی بڑی مراعات پانے والے کس بیماری کا علاج کر رہے ہیں؟ انہیں خبر بھی ہے کہ شہزادے کو کیا مرض ہے؟ اس کے بعد عبد الرحمن شاہ نے جو بتایا وہ ہم سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید آپ بھی یقین نہ کریں، مگر واقعہ یہی ہے کہ کریم شاہ کو کوئی قدرتی بیماری لاحق نہیں تھی، بلکہ آپ کے محبوب بیٹے پر بنگال کے ایک جادوگر کالی چرن نے جان لیوا مرض مسلط کیا تھا۔ اگر عبد الرحمن شاہ بر وقت تشریف نہ لاتے تو شاید یہ خط کریم شاہ کی موت کا اطلاع نامہ ہوتا۔ کالی چرن بنگال کا ایک سنگ تراش ہے، پتہ نہیں اس نے یہ ہلاکت خیز علم کہاں سے سیکھا تھا کہ وہ انسانوں کے مجسمے بنا کر انہیں قتل کیا کرتا تھا۔ عبد الرحمن شاہ مجذوب کے کہنے کے مطابق کالی چرن کو راجہ کرشنا نے بنگال سے بطور خاص اس کام کے لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کا، ٹیپو کا اور کریم شاہ کا مجسمہ بنا کر تینوں کو قتل کر ڈالے۔ آپ اور ٹیپو سرنگا پٹنم میں موجود نہیں تھے، اس لیے کالی چرن کے شر سے محفوظ رہے۔ اس شقی القلب انسان نے اپنے شیطانی کام کی ابتدا کریم شاہ کے مجسمے سے کی۔ عبد الرحمن شاہ ٹیپو اور شجاعت خان کو کالی چرن کے مکان پر لے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے کریم شاہ کا مجسمہ دیکھا۔ وہ مجسمہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ تیر پیوست تھے۔ کالی چرن کا صارحانہ ہنر یہ تھا کہ پہلے وہ مطلوبہ شخص سے ملاقات کرتا تھا اور بے پناہ قوت حافظہ کا مالک ہونے کے باعث اس کے نقش و نگار اور قد و قامت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا تھا۔ پھر اسی شخص کا مجسمہ بنا کر گیلی مٹی سے جگہ جگہ تیر پیوست کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد مجسمے کو ایک ایسی تاریک کوٹری میں رکھ دیتا تھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ پھر جیسے جیسے وہ مجسمہ خشک ہو جاتا تھا، مطلوبہ شخص کی بیماری بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب کالی چرن کی بنائی ہوئی مٹی کی مورت مکمل طور پر سوکھ جاتی ہے تو وہ مطلوبہ انسان بھی مر جاتا ہے۔ یہی اس جادوگر کا ہلاکت خیز ہنر ہے۔ جب شجاعت خان اور ٹیپو عبد الرحمن شاہ کے ہمراہ کالی چرن کے موت خانے میں پہنچے اور انہوں نے کریم شاہ کا مجسمہ دیکھا تو وہ بھی تقریباً خشک ہو چکا تھا۔ شجاعت خان کالی چرن کو گرفتار کر کے حوالہ زندان کر دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کے واپس آنے تک اسے سرعام قتل کر دیا جائے، مگر عبد الرحمن شاہ نے شجاعت خان کو اس عمل سے باز رکھتے ہوئے کہا، یہ سزا تو بہت آسان ہوگی کہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور اس سفاک انسان کا سر قلم ہو گیا۔ اتنا بڑا جرم اور چند لمحوں کی اذیت، یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ پھر آپ حکم دیں بابا کہ اس ستمگر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آخر شجاعت خان نے کالی چرن کی قسمت کا فیصلہ خود عبد الرحمن شاہ پر چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن نے کچھ سوچنے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ بڑا عجیب اور خوفناک تھا۔ اے اللہ، اس جفا پیشہ انسان نے محض چند سکوں کی خاطر نہ جانے تیرے کتنے بے گناہ بندوں کی جان لی ہے۔ اب تو اپنی بے پناہ قدرت سے اسی زمین پر اس کے لیے خبر بنا دے۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن شاہ کالی چرن سے مخاطب ہوئے، آج تجھے اتنی آزادی ہے کہ تو خود اپنے لیے سزا کا انتخاب کر لے۔ مجھے جانے دیں بابا۔ کالی چرن نے عبد الرحمن شاہ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ مجھے تو راجہ کرشنا نے یہ کہہ کر سرنگا پٹنم بلایا تھا کہ نواب حیدر علی اور اس کا خاندان دیوتاؤں اور ہندوؤں کا بدترین دشمن ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے دھرم کی خدمت سمجھ کر کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس شہر میں تجھ جیسے گیانی بھی موجود ہیں تو میں ہرگز ادھر کا رخ نہ کرتا۔ مجھے بنگال واپس جانے دے بابا، تیرا بڑا احسان ہوگا۔
میرے پاس جو کچھ ہے سب لے لے، مگر مجھے چھوڑ دے۔ آخر انسانی جانوں کا تاجر ہے، اس لیے مجھ سے بھی تجارت کی بات کرتا ہے۔ بابا عبد الرحمن شاہ مسکرائے۔ اگر میں تجھ سے سودا کروں تو مجھے دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ راجہ کرشنا نے مجھے شہزادے کریم شاہ کا مجسمہ بنانے کے لیے 1,00,000 روپیے، سونے کے قیمتی زیورات، بہترین شراب اور ایک خوبصورت لڑکی دی ہے۔ کالی چرن نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا، راجہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میں ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے مجسمے بناؤں گا اور میرے ساحرانہ عمل کے اثر سے وہ دونوں باپ بیٹا ہلاک ہو جائیں گے تو میرے سامنے دولت کا انبار لگا دیا جائے گا۔ فی الحال میرے پاس 1,00,000 روپے کے علاوہ وہ خوبصورت لڑکی بھی موجود ہے۔ میں یہ دونوں چیزیں تمہیں دے سکتا ہوں۔ میرا کچھ اثاثہ بنگال میں بھی ہے، مجھے جانے دو، میں وہاں پہنچتے ہی اپنا سارا سرمایہ تمہارے نام کر دوں گا۔ کالی چرن اپنی بدحواسی اور خوف کی وجہ سے عبد الرحمن شاہ مجذوب کو ایک دنیا پرست انسان سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے ایک خدا مست کو حسیرانہ پیشکش کی تھی۔ فی الوقت جو کچھ تیرے پاس ہے مجھے دے دے۔ عبد الرحمن شاہ نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ جیسے وہ واقعتاً ایک دنیا دار اور حریص انسان ہو۔ بات کا حساب بعد میں کیا جائے گا۔ کالی چرن تیز قدموں سے دوسرے کمرے میں پہنچا اور سونے چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ایک بڑا تھیلا لے کر آیا۔ شجاعت خان اور ٹیپو سلطان نے گھبرا کر دیکھا۔ ایک انتہائی حسین لڑکی نظریں جھکائے کانپتے قدموں سے کالی چرن کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کالی چرن نے سنہرے سکوں سے لبریز وہ تھیلا عبد الرحمن شاہ مجذوب کی طرف بڑھایا۔ اس فتنے کو میرے پیروں میں ڈال دے۔ ایک عبد الرحمن شاہ کا لہجہ بدل گیا۔ ایک مجذوب کا عجیب جاہ و جلال تھا۔ کالی چرن کے ساتھ شجاعت خان اور ٹیپو کو بھی یہی محسوس ہوا کہ عبد الرحمن شاہ کی آواز کی گرج سے اس مکان کے در و دیوار لرز اٹھے جو راجہ کرشنا نے کالی چرن کو اس کے ساحرانہ عمل کی تکمیل کے لیے فراہم کیا تھا۔ یہ ایک تہخانہ نما مکان تھا جہاں باخبر لوگوں کے سوا کسی دوسرے کی رسائی ممکن نہیں تھی، مگر عبد الرحمن شاہ مجذوب ٹیپو سلطان اور شجاعت خان کو اس طرح وہاں لے گئے تھے جیسے وہ اس راستے کے ایک ایک پیچ و خم سے واقف ہوں۔ کالی چرن نے لرزتے ہاتھوں سے دولت کا وہ ذخیرہ عبد الرحمن شاہ کے پیروں میں ڈال دیا۔ عبد الرحمن شاہ نے فوراً ہی سیم و زر کے اس ڈھیر پر اپنا بایاں پاؤں رکھ دیا اور دل کی طاقت سے نعرہ زنی کی، اے خدا تو بھی غنی اور تیرے صدقے میں عبد الرحمن شاہ بھی غنی۔ آج ساری دنیا کی دولت تیرے اس پاگل بندے کے قدموں کے نیچے۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن شاہ ٹیپو سے مخاطب ہوئے، اس کی ایک ایک پائی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ پھر لڑکی کی طرف مڑے اور بڑے مہربان لہجے میں بولے، بیٹی تیرا کیا نام ہے؟ کامنی۔ لڑکی سسکنے لگی، اب تو آزاد ہے، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا۔ عبد الرحمن شاہ کے لہجے میں بھی باپ جیسی ہی شفقت تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لڑکی کسی غمزدہ بچے کی طرح بلک اٹھی، اکیلی کہاں ہے؟ میں جو ہوں تیرا باپ عبد الرحمن شاہ۔ مجذوب نے آگے بڑھ کر کامنی کو گلے سے لگا لیا، بیٹی مجھے بہت دور جانا ہے، اگر یہ دشوار سفر درپیش نہ ہوتا تو تجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا، مگر فکر مند نہ ہو، تو شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ پھر پلٹ کر ٹیپو سے مخاطب ہوئے، اسے اپنے محل میں عزت مندانہ مقام دینا، ایک آبرو باختہ یا ہندو لڑکی سمجھ کر اس کی تحقیر نہ کرنا۔ یہ عبد الرحمن شاہ کی بیٹی ہے۔ بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ٹیپو سلطان نے فرط عقیدت سے گردن جھکا دی۔ اس کے بعد عبد الرحمن شاہ نے آگے بڑھ کر کالی چرن کے بنائے ہوئے کریم شاہ کے مجسمے کو ہتھوڑے کے ضربوں سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ عبد الرحمن شاہ ہر ضرب کے ساتھ ایک ہی جملہ دہراتے تھے، میں نے بحکم خدا اس کے تمام سحر کو باطل کر دیا۔ اس عمل سے فارغ ہو کر عبد الرحمن شاہ کالی چرن سے مخاطب ہوئے جو قریب ہی کھڑا تھر تھرا رہا تھا، میری طرف دیکھ۔ کمرے میں مجذوب کی پرجلال آواز گونجی،
काली चरण ने घबराकर अब्दुर्रहमान शाह की आंखों में देखा, फिर दफतन एक दिलदोज चीख मारकर जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखें, हाय मेरी रोशनी, मैंने बहुक्म खुदा हमेशा के लिए तेरी बीनाई सल्ब कर ली। अब्दुर्रहमान शाह के जलाल से फ़ज़ा पर अजीब हैबत तारी थी। अब जा और भीख का प्याला लेकर गली गली घूम, बस यही तेरे जराइम की सज़ा है। काली चरण वहशियों की तरह चीखता रहा, मेरी आंखें, मेरी रोशनी। मगर बाबा अब्दुर्रहमान शाह उसकी चीखों से बेनियाज टीपू सुल्तान शुजात खान और हिंदू लड़की कामिनी के साथ बाहर निकल आए। शुजात खान भी अब्दुर्रहमान शाह से वाकिफ था और उन्हें श्रीरंगपट्टनम के आम बाशिंदों की तरह मखबूतुल हवास इंसान समझता था। अब्दुर्रहमान शाह कभी किसी से गुफ्तगू नहीं करते थे, मगर आज जब बोले तो इस तरह बोले कि मैसूर का नायब सालार देखता ही रह गया। कालीचरण के मकान से निकलने के बाद बाबा अब्दुर्रहमान शाह रास्ते में कुछ तलाश करने लगे। टीपू सुल्तान और शुजात खान खामोशी और हैरत से अब्दुर्रहमान शाह के इस अमल का जायज़ा ले रहे थे, मगर उन दोनों में लबकुशाई की जुर्रत नहीं थी। आखिर थोड़ी सी जुस्तजू के बाद अब्दुर्रहमान शाह ने झुककर एक नुकीला पत्थर उठा लिया, फिर उसे हाथ में लेकर गौर से देखते रहे। चंद कदम आगे बढ़े तो एक भारी पत्थर नजर आया। अब्दुर्रहमान शाह ने उसे भी झुककर उठा लिया, फिर नुकीले पत्थर को कच्ची जमीन पर रखकर भारी पत्थर से ज़रबे लगाने लगे, यहां तक कि वो नुकीला पत्थर जमीन की सतह के बराबर हो गया। हर ज़रब के साथ अब्दुर्रहमान शाह की पुरजलाल सदा उभरती, दुश्मन इस्लाम राजा कृष्णा के सर के लिए। मजजूब की सदा ने शुजात खान और टीपू सुल्तान पर लर्जा तारी कर दिया था। राजा कृष्णा के सर के लिए एक नुकीला पत्थर बड़ा अजीब और मबहम इशारा था। इस पुरअसरार अमल से फारिग होने के बाद अब्दुर्रहमान शाह ने कामिनी को गले लगाया, फिर टीपू से मुखातिब होकर कहने लगे, हम जा रहे हैं शहजादे, जब बादशाह हो जाओ तो अपना वादा पूरा कर देना। भूल गए तो हमें भी मालिक से नदामत रहेगी और तुम भी जिंदगी भर शर्मसार रहोगे। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? टीपू ने बसद एहतराम अर्ज किया। कुछ दिन ठहर जाइए, मैं आपकी मौजूदगी ही में इस कार्य अजीम का आगाज किए देता हूं। बहुत दूर जाना है, ठहरना चाहें भी तो नहीं ठहर सकते। अब्दुर्रहमान शाह बड़े अजीब से लहजे में बोल रहे थे। और फिर तुमने अभी तख्त भी तो नहीं सजाया है, ताज भी तो नहीं पहना। अगर तुम बादशाह बन जाते तो हम भी कुछ दिन की रुखसत ले लेते। नहीं शहजादे, हमें जाना ही होगा। फिर कब वापस आएंगे? टीपू ने अफसुर्दा लहजे में कहा। हमें तो एक पल एक साथ पर इख्तियार नहीं, फिर इतने तवील सफ़र और वापसी के बारे में कैसे बताएं? अब्दुर्रहमान शाह की गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो जल्द अज जल्द किसी नामालूम मकाम की तरफ चले जाना चाहते हैं। जब टीपू सुल्तान को यकीन हो गया कि अब्दुर्रहमान शाह किसी कीमत पर अपना सफ़र मुलतवी नहीं कर सकते, तो उसने अपनी वालिदा फ़ातिमा बेगम के हवाले से अर्ज़ किया, अगर आप एक दिन महल में क़ियाम फरमा लेते तो हम सब के लिए बड़ी सआदत होती। तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने चले आए थे, वरना कोचा गर्दों को महल से क्या निस्बत। बाबा अब्दुर्रहमान शाह बड़े वालिहाना अंदाज में मुस्कुराने लगे। उनके तबस्सुम में तंज़ो तज़हीक का शाइबा तक ना था। आजकल नवाब बहादुर बहुत परेशान है। आखिर टीपू ने अब्दुर्रहमान शाह की खिदमत में एक और दुआ की दरख्वास्त पेश कर दी। नवाब को क्या हो गया? वो तो बड़े हौसले का इंसान है, चट्टानों की मानिंद, फौलादो आहन की तरह। अब्दुर्रहमान शाह ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, एक तो करीम शाह की बीमारी, दूसरे हैदर नगर पर मराठों का कब्जा। टीपू ने वाली मैसूर की उलझनें बयान की। वो बड़ा फ़कीर दोस्त इंसान है, अल्लाह उसकी सारी मुश्किलें आसान करेगा। अब्दुर्रहमान शाह ने वाली मैसूर को गायबाना दुआ देते हुए कहा, नाकारा इंसान थे, इसलिए हम तो उसकी ममलिकत पर बार ही रहे। फिर भी नवाब से कहना कि हमारी कोताहियों को माफ़ करे। ये कहकर अब्दुर्रहमान शाह चले गए। फ़ातिमा बेगम ने अपने ख़त के आखिर में तहरीर किया था, जब टीपू और शुजात खान वापस आए तो करीम शाह को देखकर हैरत ज़दा रह गए।
آپ کا فرزند اس طرح شگفتہ و شاداب نظر آ رہا تھا جیسے کوئی بیماری اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ میں نے بابا عبد الرحمن شاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیپو کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ سرنگا پٹنم سے جا چکے ہیں۔ جس روز کالی چرن کا کیا ہوا سحر ٹوٹا، اسی رات ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک راجا کرشنا کے سر میں درد اٹھا اور وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے لگا۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ دن بھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑے ذبح ہونے والے جانور کی طرح ڈکراتا رہتا ہے، اور رات کو اسے بے ہوشی کی دوا دے کر سلایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی اسی پتھر کا نشان ہے جسے بابا عبد الرحمن شاہ جاتے جاتے راجا کرشنا کے سر کے لیے وقف کر گئے تھے۔ حیدر علی اپنی شریک حیات کا خط کا ابتدائی حصہ پڑھ کر بہت مسرور ہوا، مگر جب آخری سطریں ختم کیں تو اداس ہو گیا۔ والی میسور بابا عبد الرحمن شاہ سے واقف تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بے حال مجذوب اس پر احسانات کی بارش کر جائے گا۔ مرہٹوں کی فوج نے جون کے اوائل میں حیدر نگر پر قبضہ کیا۔ ہندوستان میں یہ زمانہ سخت گرمی اور لو کا ہوتا ہے۔ مرہٹے اس موسم کو تو برداشت کر گئے، مگر جب برسات شروع ہوئی تو وہ کچھ زیادہ پریشان سے نظر آنے لگے۔ انہوں نے جولائی اور اگست کے مہینے تو کسی نہ کسی طرح گزار دیے، لیکن جب ستمبر کے مہینے کا آغاز ہوا تو اچانک اس قدر پانی برسا کہ جیسے آسمان کے دہانے کھل گئے ہوں۔ مقامی ہندوؤں نے مراٹھا سالار کو یقین دلا دیا تھا کہ حیدر نگر میں ہمیشہ اوسط درجے کی بارش ہوتی ہے، نہ سوکھا پڑتا ہے اور نہ سیلاب آتے ہیں۔ اسی بنیاد پر مرہٹوں نے حیدر نگر میں مستقل قیام کا منصوبہ بنایا تھا، مگر جب ایکائک موسم بدل گیا اور بارش کی کثرت سے ہر طرف ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تو مرہٹا لشکر شدید بدحواسی کے عالم میں پونا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حیدر علی کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ مرہٹے واپس جانے کے لیے اپنے خیمے اکھاڑ رہے ہیں تو والی میسور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے قافلے دور دراز سے پانی سمیٹ کر حیدر نگر پر برسا رہے تھے، اور حیدر علی کی آنکھوں سے شکر گزاری کے طور پر آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب آخری مرہٹا بھی حیدر نگر کی حدود سے نکل گیا تو والی میسور کو فاطمہ بیگم کا خط یاد آیا، اور اس خط کے پس منظر میں عبد الرحمن شاہ مجذوب کی شبیہہ ابھرنے لگی۔ عبد الرحمن شاہ، تم بھی عجیب انسان ٹھہرے، کیا نکلے اور کیا نظر آتے تھے۔ حیدر نگر کا نظم و نسق بحال کرنے کے بعد والی میسور چند روز کے لیے سرنگا پٹنم آیا، کریم شاہ کا جشن صحت منایا اور ٹیپو سلطان کو اپنے ہمراہ لے کر واپس چلا گیا۔ اس دوران جب تک سرنگا پٹنم میں رہا عبد الرحمن شاہ کو ڈھونڈتا رہا، مگر اس مرد مجذوب کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ آخر بہت جستجو کے بعد یہ راز کھلا کہ کالی چرن کے سحر قدے کو تباہ کرنے کے بعد عبد الرحمن شاہ اسی روز انتقال کر گئے تھے۔ پیروں کے ایک نوجوان خدمتگار نے چند پڑوسیوں کی مدد سے انہیں سرنگا پٹنم کے عام قبرستان میں بڑی خاموشی سے دفن کر دیا تھا۔ حیدر علی خود چل کر عبد الرحمن شاہ کی خدمتگار کے پاس پہنچا اور اس مرد مجذوب کی موت کا حال دریافت کیا۔ مرشد حسب معمول اپنی جھونپڑی میں تشریف لائے۔ عبد الرحمن شاہ کے خدمتگار نے حیدر علی کو بتایا۔ چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سب دریافت کیا تو فرمانے لگے کہ پردہ فاش ہو گیا، اب جی کر کیا کروں گا۔ کاش دنیا والے مجھے زندگی بھر پاگل ہی سمجھتے رہتے، مگر میں بھی بہت کم ظرف تھا۔ معرفت کے سمندر سے چند قطرے پی کر نالے کی طرح ابل پڑا۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ یہ کہہ کر چٹائی پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی، پھر فرمانے لگے، ہم جا رہے ہیں، اور خبردار ہمیں مرنے کے بعد رسوا نہ کرنا، قبر کو زمین کی سطح تک ہموار کر دینا تاکہ آخری نشان بھی مٹ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ گنہگار عبد الرحمن یہاں سو رہا ہے۔ اپنے مرشد کی رخصت کا حال سناتے ہوئے خدمتگار کی ہچکیاں بند گئیں۔ حیدر علی نے عبد الرحمن شاہ کی قبر کے بارے میں بہت پوچھا، مگر خدمتگار نے بتانے سے انکار کر دیا۔
اگر میں تم پر جبر کروں؟ حیدر علی نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ نواب بہادر بہت با اختیار ہیں۔ عبد الرحمن شاہ کے خدمتگار مرید الیاس ترمذی نے جواباً عرض کیا۔ الیاس ترمذی بہت پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اسلامی فقہ میں اس کی گہری نظر تھی۔ آپ یقیناً میری دنیا خراب کر سکتے ہیں، مگر میں اپنی آخرت برباد نہیں ہونے دوں گا، اور یہ سودا میرے لیے بہترین سودا ہے۔ آخرت کی بربادی سے تیرا کیا مطلب ہے؟ حیدر علی کے لہجے سے آمریت جھلک رہی تھی۔ جب مرشد کا حکم نہیں مانا تو آخرت برباد ہو گئی۔ الیاس ترمذی نے بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ جواب دیا۔ بے شک تو عبد الرحمن شاہ کا لائق مرید ہے۔ والی میسور مسکرانے لگا۔ مجھے تیرا امتحان مقصود تھا اور تو اپنے امتحان میں کامیاب قرار پایا۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ تجھ جیسے صادق الکلام اور امانت دار لوگ بھی میری مملکت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد حیدر علی نے الیاس ترمذی کو اپنی عدالت عالیہ کا رکن بنا لیا۔ سرنگا پٹم کے قیام کے دوران حیدر علی کو اس کے مصاحبوں اور مشیروں نے راجہ کرشنا کے بارے میں بھی اطلاعات بہم پہنچائیں، جنہیں سن کر والی میسور نے بے ساختہ کہا، میں نے معاف کر دیا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قدرت تو اس کے ایک ایک ظلم کا حساب کر رہی ہے۔ سرنگا پٹنم میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد والی میسور حیدر نگر پہنچا اور کچھ دن بعد اس نے ریاست چتردرگ پر حملہ کر دیا۔ مضافات کا علاقہ آسانی سے فتح ہو گیا، مگر 5 مہینے کی طویل محاصرے کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر حیدر علی محاصرہ اٹھا کر چتردرگ سے ریاست شاہ نور کی طرف بڑھا۔ نواب عبد الحکیم خان شاہ نور کا حاکم تھا۔ جب مرہٹوں نے حیدر نگر پر چڑھائی کی تھی تو نواب عبد الحکیم نے بھی ایک فوجی دستہ مرہٹوں کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ حیدر علی کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے شاہ نور کے حاکم کو پیغام بھیجا تھا۔ ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مصیبت کے وقت وہ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر کافروں کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر تم میری حمایت نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھے رہو۔ نواب عبد الحکیم خان نے والی میسور کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا تھا، انقلاب کے تیوروں اور موسموں کے اشاروں کو پہچاننا ہی سیاست ہے، اور سیاست میں نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے اور نہ کوئی عقیدہ۔ اگر تم مجھے پیشوا مادھوراؤ سے زیادہ دے سکتے ہو تو معاملہ طے کر لو، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ والی میسور نے نواب عبد الحکیم خان کو دوسرا پیغام بھیجا، مگر یہ پیغام پہلے پیغام سے بہت مختلف تھا۔ عبد الحکیم خان، میرا برا وقت تو بہرحال گزر جائے گا، مگر یاد رکھ کہ تیرے گھر سے بھی ایک دن موج خون ضرور گزرے گی۔ پھر جب مرہٹے ناکام و نامراد واپس چلے گئے تو حیدر علی نے نواب عبد الحکیم خان سے انتقام لینے کے لیے ایک سپہ سالار ہیبت جنگ کو 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شاہ نور کی طرف روانہ کیا اور پھر خود بھی ایک طاقتور فوج لے کر آگے بڑھا۔ اس جنگی مہم میں ٹیپو سلطان بھی اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ اس جنگ میں حیدر علی کی حکمت عملی بڑی عجیب تھی۔ والی میسور نے پنڈاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر شاہ نور کے سپاہیوں سے نبرد آزما ہو جائیں۔ پھر جب افغانی فوج مقابل آئے تو اس طرح پیچھے ہٹیں جیسے وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہے ہوں۔ پنڈاروں نے ایسا ہی کیا۔ نواب عبد الحکیم خان کی فوج فتح کے نشے سے سرشار پنڈاروں کے تعاقب میں بڑھی۔ پنڈاروں نے حیدر علی کے منصوبے کے مطابق وہ راستہ اختیار کیا جہاں ایک کمی گاہ میں والی میسور کی فوج موجود تھی۔ پھر جیسے ہی افغانی سپاہی ہدف پر آئے، حیدر علی کے جانثار کمی گاہ سے نکل کر شہبازوں کی طرح جھپٹے۔ تھوڑی ہی دیر میں نواب عبد الحکیم خان کا فوجی دستہ لقمہ اجل بن گیا اور شاہ نور کے سپاہی چڑیوں کا غول ثابت ہوئے۔ نواب عبد الحکیم خان نے یہ خبر سنی تو فرار ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ قلعے کا محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ آخر نواب عبد الحکیم خان نے والی میسور کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ شاہ نور کے حاکم نے
حیدر علی کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اپنی ماضی کی حرکت پر نادم بھی ہے اور معافی کا طلبگار بھی۔ والی میسور کا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اس نے 1 کروڑ روپیہ نقد اور چند مضافاتی علاقوں کے عوض عبد الحکیم خان کو معاف کر دیا۔ شاہ نور کے بعد حیدر علی کے ایک سپہ سالار مرزا حسین علی بیگ نے بسواری ورک فتح کر لیا۔ وہاں کے راجا نے نواب حیدر کی خدمت میں یاقوت و مروارید اور جڑاؤ زیورات سے بھرے ہوئے 20 صندوق بطور نظر پیش کیے۔